بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القواعد الاربع جو کہ شرک کی سنگینی اور اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے شبہات کو رفع کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک انتہائی جامع متن تحریر فرمایا. اس کا آغاز بحمد اللہ تعالی کل کے درس میں ہو چکا اور ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کتاب کے آغاز میں قارئین کو چند دعائیں دی ہیں اور وہ کیسی شاندار دعائیں ہیں اس کے تعلق سے ہم گزشتہ درس میں کچھ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اور انداز سے تشویق اور ترغیب دلاتے ہوئے اپنی بات کی طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ انداز ہے کہ اعلم تو جان لے. پھر بات کرنے سے پہلے کیا جاننا ہے وہ بیان کرنے سے پہلے پھر ایک دعا دے رہے ہیں. ارشدک اللہ لطاعتہ، تو جان لے اللہ تجھے اپنی فرما برداری کی ہدایت عطا فرمائے. یہ دعائیہ جملہ ہے. اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے جوڑ جملہ. یعنی کوئی بات کرتے ہوئے آپ درمیان میں کوئی دعائیہ الفاظ وغیرہ ذکر کریں جن کا ما قبل اور ما بعد سے کلام کے تعلق سے تو کوئی ربط نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا آپ اس انسان جو کہ دعا کے لائق نہیں بلکہ بد دعا کے لائق ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا
کلمہ درمیان میں کہہ دیتے ہیں، تو دعا ہو یا درود و سلام ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اب اس میں ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب رسول اللہ اور انما الاعمال بالنیات کے درمیان میں جو ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ بعینہ یہاں بھی اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم الی آخرہ، درمیان میں ارشدک اللہ لطاعتہ یہ دعائیہ جملہ، اس کو جملہ معترضہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ایک اور دعا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ترغیب کا انداز ہے کہ آپ جس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے اتنے مخلص ہیں کہ بار بار اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ بھی مبلغ اور داعی کے آپ کے بارے میں اخلاص کے اوپر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تجھے ہدایت دے اپنی فرما برداری کے لیے۔ دونوں قسم کی ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہدایت دلالت کہتے ہیں، یعنی کسی کو راہ دکھا دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، کتابوں کا نزول فرمایا۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ہدایت توفیق، راہ دکھا کر پھر اس راہ پر چلنے کی استطاعت بھی عطا فرما دینا اور اس کو توفیق بھی عطا فرما دینا، اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کے لیے دونوں قسم کی دعا کر رہے ہیں کہ ہدایت اللہ آپ کو راہ بھی دکھائے جو کہ سیدھی راہ ہے، جو جنت کی راہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور وہ کون سی راہ ہے جس کے لیے وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ ہے لطاعتہ، اللہ کی فرما برداری کی ہدایت۔ فرما برداری یا طاعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ الموافقۃ بالامر بفعلہ والموافقۃ بالنہی بترکہ، کہ جس چیز کا حکم دیا جائے آپ حسب استطاعت اس کو بجا لائیں، یہ فرما برداری ہے۔ اور اسی طرح جس کام سے آپ کو منع کیا جائے، روکا جائے، آپ اس کو فوراً ترک کر دیں، یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ پھر وہ اصل بات ہے جس کی طرف وہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، ان الحنیفیت، آپ جان لیجئے کہ یقیناً حنیفیت سے مراد ملت ابراہیم، ملت ابراہیم۔ حنیفیت حنیف کی طرف نسبت ہے۔ حنیف سے مراد ہوتا ہے کہ مائل ہونا، کسی چیز کو چھوڑ کے سیدھے رستے کی طرف مائل ہو جانا، پھر یہ حنیفیت کا معنی مستعمل ہے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ لفظ آیا ہے، اور متعدد مقامات پہ اس لفظ کو دہرایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو حنیفیت جو کہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم جس کی طرف نسبت مشرکین مکہ بھی اگرچہ کیا تو کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ وہ تو یہ تھی ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تو اللہ اکیلے کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کئی ایک بت لا کھڑے کیے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پوجا کرتے تھے۔ تو کہنے سے صرف کوئی اپنی نسبت کر دینے سے
وہ اس میں اپنے دعوے میں سچا ثابت نہیں ہو جاتا جب تک وہ اپنے عمل کو ویسا نہ کر دکھائے۔ اب جیسا کہ کہنے کو تو لوگ یہ جو کرسچنز ہیں اپنے آپ کو عیسائی بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد، ان کے دین کے ساتھ ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتے تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر جو ہے وہ چڑھا دیے جانے کا عقیدہ نہ رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھتے کہ انہوں نے سولی پہ چڑھ کے تمام نوع انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، یہ تو عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے نہ تھے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں یہ کہا تھا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی طرح اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے میں سچے ہوتے اور اپنی اس نسبت میں وہ سچے ہوتے تو وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محض زبانی نسبت کر دینے کی بنا پہ آپ اپنے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو ان کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ اور ایسی ہی کسی اور کے بارے میں بھی ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف نسبت کر رہا ہے اور اس بنا پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، اس کو فالو کیا جائے، تو محض اس کی زبانی نسبت کی بنا پر ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے جب تک ہم اس کے دعوے کو اس کے عمل کے سامنے رکھ کے پرکھ نہ لیں۔ جیسا کہ یہ ملت ابراہیم کے پیروکار اپنے آپ کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ مسکنسیپشن کو وہ ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل میں جو حنیفیت ملت ابراہیم تھی وہ یہ نہیں تھی جو یہ مشرکین مکہ جس کا دعویٰ کرتے تھے، بلکہ وہ یہ تھی ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، یہ کہ تو اللہ اکیلے کی عبادت کرے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی نہیں، وحدہ اکیلے اللہ کی، ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی اور کسی اور کی بھی نہیں، صرف اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا نام ملت ابراہیم ہے اور اسی کا نام حنیفیت ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی ہے کل ما یحبہ اللہ و یرضاہ من اقوال و افعال ظاہرۃ و باطنۃ، کہ جتنے بھی اقوال اور افعال وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، ان کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو تلاش کرتے ہوئے بجا لانا، مع غایت التذلل، انتہائی تذلل کے ساتھ، تذلل کا مطلب ذلت اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس اور لاچار قرار دیتے ہوئے کہ میرا تو اپنے معبود کے بغیر ایک لمحے کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اس قدر التجا کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ عبادت کرنا اور ان اعمال کو بجا لانا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ تو سمجھیں کہ میرا اپنے معبود کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن اس میں اپنی مرضی سے آپ اعمال بجا لائیں، نہیں، آپ وہی اعمال بجا لائیں گے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند ہیں۔ ایک تو وہ عمل پسند ہے اور اس کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ تو اب نماز تو پڑھیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھیں تو وہ صحیح نہ ہوگا جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے متلاشی ہوں۔ تو یہ ہے عبادت کی تعریف، ان تعبد اللہ وحدہ، اور یہ عبادت آپ نے کرنی ہے اکیلے اللہ کی۔ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ کسی کے لیے بھی بجا نہ لائیں، وہ کوئی نیک سے نیک ترین ہو یا بد سے بدترین ہو۔ کسی کا نیک سے نیک ترین ہونا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک نہیں بنا دیتا، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ آپ کسی نیک انسان کا احترام کریں، اس کے تعلق سے عقیدت رکھیں، اور یہ ہماری ان سے عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند ہیں ہمیں وہ پسند ہیں، اور اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں شریک بن جائیں۔ اسی لیے تمام انبیاء، تمام اولیاء اور صالحین، فرشتے،
ان میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ملت ابراہیم یہی ہے، ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر۔ مخلص اخلاص سے ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوائب سے، یعنی ہر وہ چیز جو باہر سے کسی چیز میں داخل ہو اس سے اس کو پاک قرار دینا۔ جیسے دودھ ہے، دودھ وہی خالص ہے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھینس کے تھنوں سے دیا ہے۔ اب اس میں آپ دودھ میں پانی ڈال دیں یا آب زمزم ڈال دیں یا کچھ بھی ڈال دیں، آب زمزم بھی ڈال دیں تو وہ دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہماری عبادت خالص ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اس میں کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، کسی اور کی چاہت اور نمود و نمائش اور ریاکاری وغیرہ نہ ہو۔ ایسی عبادت کو اخلاص پر مبنی عبادت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ جان لیجئے کہ حنیفیت جو کہ ملت ابراہیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکیلے کی آپ عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، بلکہ ان کو پیدا بھی اللہ نے اسی لیے کیا ہے، ان کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ ان کی پیدائش کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورۃ الذاریات 27واں پارہ اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس لیعبدون کی تفسیر لیوحدون کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ میری عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں آ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کی زندگی ضائع ہے، بیکار ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس نے بھی مقصد حیات کو نہیں پایا، اس کی بھی زندگی ضائع ہے، بلکہ اس کی زندگی بھر کے تمام اعمال بھی ضائع ہیں۔ اس کے ہاتھ سوائے مشقت کے اور محنت کے، تھکاوٹ کے کچھ نہیں آتا، جیسا کہ آگے اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، پس جب آپ نے پہچان لیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب اس آیت کی روشنی میں جو آپ کو سنائی گئی ہے اس سے آپ نے پہچان لیا، اور پھر ملت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لے کے آپ نے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ اچھی طرح یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ مسئلہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، پھر اس کی بنیاد پہ آپ کچھ اور سمجھیں۔ جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا، اگلی بات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے جب آپ یہ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ آپ کا مقصد حیات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر اگلی بات سنیے۔ فَعْلَمْ، پھر آپ جان لیجئے، ان العبادت، کہ یقیناً عبادت، لا تسمى عبادتا الا مع التوحید، عبادت نہیں کہلاتی مگر توحید کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان امور کو عبادت قرار دے رہے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں عبادت ہے نہیں، یا وہ شرک کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تئیں ان کا یہی گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت عبادتیں کی ہیں، انہوں نے راتوں کو اٹھ کے نوافل بھی پڑھے ہیں، انہوں نے ہر سال حج عمرے بھی کیے ہیں، انہوں نے ڈھیر سارا مال بھی خرچ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ شرک کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو وہ عبادت نہیں کہلاتے۔ یہ وہ ہمیں مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کہلاتی ہی نہیں ہے۔ وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ عبادت نہیں کہلائے گی الا مع التوحید، مگر توحید کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اور دوسروں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو آپ کا مقصد حیات ہے وہ تو تبھی پورا ہوگا جب آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کہلاتی ہی نہیں ہے جب تک توحید کے ساتھ نہ ہو۔
اب پھر وہ اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں، کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسا کہ نماز نہیں کہلائے گی جب تک طہارت نہ ہو۔ ایک انسان جس نے طہارت اختیار نہیں کی، پاکیزگی اختیار نہیں کی، اس کا جسم پاک نہیں ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا جسم اور کپڑے تو پاک ہیں لیکن اس نے وضو نہیں بنایا، یا اس کے اوپر غسل واجب تھا اس نے غسل نہیں کیا، اور اس کے بغیر وہ 100 رکعات پڑھ لے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نماز تب کہلائے گی جب وہ طہارت کے ساتھ ہوگی۔ جب طہارت نہیں کی پھر آپ 100 رکعات پڑھ لیں، آپ نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، آپ نے اپنا وقت تو صرف کیا ہے، لیکن آپ کو 100 میں سے 50 کا بھی کیا، آپ کو 2 کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کہلاتی نہیں ہے جب تک وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں بعینہ، عبادت نہیں کہلاتی جب تک وہ توحید کے ساتھ نہ ہو۔ تو وہ اب یہاں پہ عبادت کو نماز کے ساتھ اور توحید کو طہارت کے ساتھ مثال دے کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ عبادت کی مثال نماز جیسی ہے اور توحید کی مثال طہارت جیسی ہے۔ تو توحید تمام اقسام کے شرک سے آپ کو پاک کرے گی، جس طرح کہ طہارت آپ کو ظاہری اور معنوی نجاست سے آپ کو پاک کرتی ہے، تب آپ نماز کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ نماز ادا کر سکیں۔ یہی نہیں، آپ عبادت کے قابل تب ہوتے ہیں جب آپ توحید والے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، پس جب شرک عبادت میں داخل ہو جائے تو وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بیکار بن جاتی ہے۔ کالحدث، جیسا کہ بے وضو ہونا، اذا دخل فی الطہارہ، جب طہارت میں داخل ہو جائے۔ آپ طہارت میں تھے لیکن بے وضو ہو گئے، یا حدث اکبر یعنی آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ طہارت آپ کی باقی نہیں رہی۔ یہ نہیں، انسان کی عبادت شرک کے داخل ہونے سے فاسد ہو جائے گی، جس طرح طہارت فاسد ہو جاتی ہے حدث کے آنے کے ساتھ۔ اب پھر آپ جو مرضی کہیں کہ ہم نے تو اتنا خرچ کیا، ہم نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے اتنے یتیموں اور ناداروں کا مفت میں علاج کروایا، ہم نے اتنے ہسپتال بنائے، جو کچھ بھی ہے وہ سب بیکار ہے۔ لوگوں کے ہاں ممکن ہے آپ کی اچھی ناموری اور شہرت ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس انسان کی اچھی ناموری اور شہرت قطعاً نہیں ہو سکتی جب تک اس کے یہ سارے کام ایمان اور توحید کی بنیاد پر نہ ہوں۔ یہی سوال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کیا۔ عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت کا ایک سخی آدمی تھا، خرچ کرتا تھا اور یتیموں مسکینوں کو وہ کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کروایا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ اب یہ سارے وہ کام ہیں جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں صلہ رحمی کا بھی حکم دیا ہے اور ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کروائیں، اور ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو ام المومنین نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عبداللہ بن جدعان کے یہ سارے کام اس کے کسی کام آئیں گے؟ اور اس کا نام بھی دیکھیے عبداللہ تھا۔ عبداللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی اس کا اپنے رب کے اوپر ایمان نہیں تھا، اس کی توحید نہیں تھی اور اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو باوجود یہ سارے اعمال کرنے کے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ عبادت میں جب شرک داخل ہو جائے تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، جیسا کہ طہارت میں حدث داخل ہو جائے تو طہارت بیکار ہو جاتی ہے۔
کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب اللہ کی مساجد کو بنانا، ان کا انتظام و انصرام کرنا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، ان کو لوگوں کے لیے کھولنا، یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام بھی کفر کے ساتھ ہو، شرک کے ساتھ ہو، تو یہ کام بھی ان کے کسی جو ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے باوجود اس کے کہ انہوں نے مساجد کیا، انہوں نے تو بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی. بیت اللہ کی تعمیر کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے اور حاجیوں کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرتے، لیکن ان کے کچھ بھی کام نہ آیا. وجہ ان کا شرک ہے، ان کا کفر ہے. اور مزید فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس عمل کی بنا پہ لوگوں کے ہاں ان کی اچھی شہرت تھی، اچھی ناموری تھی کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کا انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں. اس کا فائدہ ان کو دنیا میں لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، لیکن کیا اللہ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا. تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توحید کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. پھر مزید فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. پس جب آپ نے یہ بات پہچان لی کہ یقیناً شرک جب عبادت سے خلط ملط ہو جائے، جب شرک کی عبادت میں آمیزش ہو جائے تو وہ عبادت کو برباد کر دیتا ہے. وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور عمل کو ضائع کر دیتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ نے تو سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا نام لے کے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے. انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور نبی کبھی شرک نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ اگر نبی بھی شرک کریں بفرض محال تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں تو کسی اور کو شرک کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے. اسی طرح سورہ الزمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ان الفاظ سے دہرایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی اسی بات کو وحی کیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے. اب اس سے بڑی اور کیا بات کی جا سکتی ہے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کے شکر گزاروں میں سے ہوئیے. وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور شرک جب عبادت میں مل جائے اس کو برباد کر دیتا ہے، عمل کو ضائع کر دیتا ہے. پھر آپ کے بنائے ہوئے ہسپتال، آپ کے لگائے ہوئے بڑے بڑے دسترخوان، آپ کے لگائے ہوئے غریبوں کے لیے وظیفے، آپ کے ہر سال کیے ہوئے حج عمرے، وہ لوگوں کی نظروں میں تو کچھ حیثیت رکھ سکتے ہیں اور دنیا میں آپ کو ان کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، آپ کی اچھی شہرت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بڑے بڑے پروگرامز میں دعوت بھی دی جا سکتی ہے، آپ کو مہمان خصوصی بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ہر انسان کو ریئلائز کر لینی چاہیے. دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، جس کو انہوں نے یہاں پہ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ کے ساتھ دہرایا
کہ شرک عمل کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اور مزید فرمایا وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور صاحب شرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو 2 بار دہرایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہر گناہ کو جس کو وہ چاہے گا۔ اب کس کو کرے گا کس کو نہیں کرے گا وہ اللہ کی مشیت میں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اگر کوئی شرک کر کے بغیر توبہ کے مر گیا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور سورۃ المائدہ میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے تو پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جہنم کے سوا تو اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا۔ اپنے ایک بندے لقمان کی زبان سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں، ان میں آغاز کس سے کیا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم میں اس کو شامل کر لیا۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، جب آپ نے یہ بات پہچان لی کہ شرک جب عبادت میں مل جائے تو اس کو برباد کر دیتا ہے، عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور صاحب شرک ابد الآباد جہنم میں رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، عرفتہ، پھر آپ پہچانیں گے، جب یہ باتیں آپ پہچان لیں گے پھر آپ پہچانیں گے کہ ان اہم ما علیک معرفت ذالک، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ شرک عبادت کو برباد کر دیتا ہے، آپ یہ جان چکے ہیں کہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ صاحب شرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کا جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہے، پھر اس بنیاد پہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے اہم چیز جس کو پہچاننا، جس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے وہ کیا ہے، کیا اس پہچان کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے سب سے ضروری بیالوجی پڑھنا ہے، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میتھمیٹکس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، زوالوجی پڑھنا ہے، باٹنی پڑھنا ہے، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب کسی ایسے انسان کا نہیں ہو سکتا جو ان 3 باتوں کو اچھی طرح پہچان چکا ہو۔ ان چیزوں کی اہمیت اپنے اپنے مقام پہ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ کو فکر میں ڈال دے وہ کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ وہی الشرک باللہ، جب آپ نے یہ باتیں پہچان لیں پھر آپ سمجھیں گے، پھر آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ سب سے اہم چیز جس کی پہچان آپ پر ضروری تھی، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس پھندے سے خلاصی عطا فرما دے۔ الشبکہ کا مطلب ہوتا ہے پھندا، جال، نیٹ۔ جس طرح شکاری جال پھینکتا ہے، پھندا ڈالتا ہے شکار کو قابو کرنے کے لیے، تو وہ شرک کو پھندا کہہ رہے ہیں، شرک کو جال سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ پھندا کیا ہے؟ وہی الشرک باللہ، اور وہ چیز کون سی ہے جس کو پہچاننا آپ کے لیے سب سے اہم ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
کیونکہ آپ شرک کو پہچانیں گے تو توحید کو اختیار کر پائیں گے. شرک کو پہچانیں گے توحید کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. شرک کے مختلف دروازوں اور اس کے سوراخوں کو پہچانیں گے تبھی تو آپ اپنی توحید کو شرک کی آمیزش سے بچا سکیں گے. یہ بالکل ویسے ہے جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، کہ ہمیں خیر کیسے حاصل ہو، خیر کیا ہوتی ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں میں ان سب کے برعکس شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. مخافۃ ان یدرکنی، اور میرا یہ سوال کا انداز اس لیے ہوتا تھا کہ میں شر سے بچ سکوں. شر سے بچنے کا نام خیر ہے. تو بالکل اسی پیرائے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہمیں اس جو ہے وہ 4 قواعد میں، اس رسالہ میں توحید کے بارے میں بتانے کی بجائے شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ شرک سے بچیں تو آپ کی توحید سلامت رہے. اب ہم تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شیخ رحمہ اللہ نے شرک کو الشبکہ سے تعبیر کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ بڑی معنویت کا حامل ہے. یہ معمولی لفظ نہیں ہے کہ شرک اور پھندا وہ کیسے، اور اس پھندے سے نجات کیسے. شرک ایک پھندا ہے جس میں آ جانے کی بنا پہ آپ کی زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور 2 وجوہ کی بنا پہ انہوں نے اس کو پھندا قرار دیا ہے. 2 بہت بڑی وجہیں ہیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کی بنا پہ قرآن و سنت کے دلائل مبرہن ہونے کے باوجود لوگ شرک نہیں ترک کر پاتے کیونکہ وہ اس پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہے، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی متعدد مقامات پہ آیا ہے، وہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید. یہ بہت بڑا پھندا ہے جو انسان کو روکے رکھتا ہے راہ ہدایت پر آنے سے. انبیاء کرام علیہم السلام تک کو لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، اور نہ صرف ان کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ ان کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے، ان کی راہ میں روڑے اٹکائے اور ان کو قتل کیا، ان کا استہزاء کیا. اور ان کے پاس ما سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہ تھی، اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. آباء و اجداد کی اندھی عصبیت یہ لوگوں میں ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے راہ ہدایت پر آنے کی راہ میں ایک پتھر ثابت ہوتی ہے. آج بھی آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کو آپ قرآن سامنے رکھتے ہیں، حدیث سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، محض اس بنا پہ کہ ہمارے بڑے تو ایسا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کیا وہ غلط تھے؟ اور یہ رویہ بھی لوگوں کا صرف دین کے تعلق سے ہوتا ہے، دنیا کے تعلق سے نہیں ہوتا. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے بڑے دنیا میں یہ کاروبار کیا کرتے تھے، آپ نے وہ کیوں چھوڑ دیا، کہ وہ دوسرا کیوں کر لیا، وہ کہے گا اب اس کا رواج نہیں ہے، اب اس کی بازار میں مانگ نہیں ہے. لیکن دین کے تعلق سے انہوں نے اس بات کو بہانہ بنا رکھا ہے
کہ وہ راہ ہدایت پر آئیں، حقیقت میں ان کی اپنی خواہشات نفسانیہ ہیں جن کو وہ سہارا دینا چاہتے ہیں، جن کا وہ جو ہے وہ تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اور بہانہ وہ اس کو بناتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا کے اعتبار سے وہ اس کو بہانہ کیوں نہیں بناتے؟ اور یہ اتنا سنگین پھندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں کا دنیاوی اور ما تحت الاسباب بڑا سہارا تھا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب۔ اس قدر اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود اور ان کا دفاع کرنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت آیا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت بھی ان کے پاس ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور یہ خیال کیا کہ ممکن ہے اب بھی میری یہ بات مان لیں۔ آپ نے اس وقت بھی اس بات کو نہیں بھولے۔ آپ نے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ کی سفارش کر پاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ساتھ ہی ابو جہل اور اس کے ساتھی ان کو کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب ساری زندگی جس دین پہ گزاری ہے، اب اس عمر میں اور اس وقت میں آ کے عبد المطلب کا دین چھوڑ کے جاؤ گے؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہ سنیے، آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ میری بات مانیے۔ آپ جوں کہتے چلے جاتے تو وہ بھی اپنی بات کو دہراتے چلے جاتے۔ نتیجتاً آخری بات جو ان کی زبان سے ادا ہوئی جس کے بعد ان کی وفات ہو گئی وہ یہ تھی کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے ناتے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری دوستیاں، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہماری مجلسیں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو ہمیں گمراہ کرنے والے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہمارے موت کے وقت بھی ہمیں ناکام کر دے۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی، اور دوسری بات تو وہ ہے ہی جس کے لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ شرک جو پھندا بنا رہا اس کا سبب اور اس کی ایک وجہ وہ اس واقعے کی روشنی میں کیا سمجھ میں آئی؟ یہ خاندانی اندھی عصبیت، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یہ رکاوٹ بن گئی ان کے ایمان لانے کی راہ میں۔ اور دوسرا بڑا سبب شرک کو پھندا قرار دینے کا، اور یہ بھی معمولی سبب نہیں ہے بلکہ بہت بڑا سبب ہے، لوگوں کے توحید کی راہ میں آنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے علماء سوء، برے علماء۔ لوگ علماء سمجھ کے جن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ ان کو بجائے توحید کا درس دینے کے ان کو شرک پر لگاتے ہیں، اور علماء
جو کہ پھندہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے توحید کی راہ میں آنے کے لیے، ان کی پھر آگے دو اقسام ہیں۔ ایک تو یہی ہیں کہ جو بزرگوں کے احترام اور ان کی عقیدت کے نام پہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ان کو پکارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ امور جو کہ صرف اور صرف اللہ کے شایان شاہ ہیں، یعنی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دعا کرنا، مصیبت میں دل کا اس طرف مائل ہونا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن انہوں نے بزرگوں کو، نیکوکار شخصیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کے لا کھڑا کیا، اور دھوکہ کیا دیا؟ دھوکہ یہ دیا کہ ہم آپ کو بزرگوں کا احترام سکھا رہے ہیں۔ بزرگوں کے احترام کی آڑ میں، ان کی عقیدت کی آڑ میں ان کو اللہ کا شریک لا کے بنا دیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے اوپر بزرگوں کے گستاخ ہونے کے فتوے جڑ دیے۔ اور ان علماء کی دوسری قسم وہ ہے جو ایسے تو نہیں ہیں کہ لوگوں کو شرک کی طرف بلائیں، نہ ہی ایسے ہیں کہ وہ شرک کا درس دیں، بلکہ وہ توحید کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کس قسم کی توحید کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے قاعدہ میں بات سمجھ آئے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ شرک کی مذمت نہیں کرتے، وہ شرک کی مذمت جس کا وہ متقاضی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ توحید کو وہ اہمیت نہیں دیتے، توحید جس اہمیت کی متقاضی ہے۔ ان کی دعوت کا نقطہ ارتکاز وہ اخلاق ہوں گے، سچائی ہوگی، پاک بازی ہوگی، معاملات میں کھرا پن لوگوں کے اندر پیدا کرنا یہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن توحید سے مقدم نہیں ہیں۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس انداز سے توحید کی دعوت دینا شروع کی جس انداز سے انبیاء کرام علیہم السلام نے دی تھی، تو ہمارے ارد گرد یہ جو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جو ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد لاکھوں میں، ملینز میں جا چکی ہے، یہ پھر ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کتنی بڑی مثال ہے، 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی بغیر اس کے اوپر کمپرومائز کیے، اور بغیر اس کے اوپر کسی اور بات کو مقدم رکھے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 950 سال کی محنت کے باوجود قلیل لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امتیں دکھائیں گئیں اور مجھے انبیاء کرام علیہم السلام دکھائے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ صرف 2 ان کے امتی تھے، کسی کے ساتھ صرف 1 امتی تھا، اور ایسے نبی بھی دکھائے گئے جن کے ساتھ 1 بھی امتی نہیں تھا۔ کیا ہم ان انبیاء کو ناکام کہیں گے جو ساری زندگی میں 1 بندے کو بھی اپنا امتی نہیں بنا سکے؟ آج کی لینگویج میں بات کی جائے تو 1 بھی اپنا سبسکرائبر نہ بنا سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ایسے کمپرومائز کرنے والے ہوتے توحید پر تو یقیناً وہ آج کے ان لوگوں سے بڑا جمع غفیر اکٹھا کر سکتے تھے۔
جو نبی کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے وہ کسی اور کی زبان میں نہیں ہو سکتی. جو نبی کا انداز بیاں ہو سکتا ہے، جو نبی کے دل میں ہمدردی اور اخلاص اور درد ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تمام تر دعوت کا نقطہ ارتکاز توحید کو قرار دیا. توحید پر آ کے پھر کوئی صلہ رحمی کرے، اس کا حکم ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ جرم کرے گا. توحید کے اوپر رہ کے وہ نماز پڑھے گا، اس کا حکم ہے. نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا. توحید کے اوپر رہ کے وہ حج کرے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی جو ہے وہ عمل اس کا ضائع ہوگا. توحید اس کی برقرار ہے. ہاں، اپنے عمل میں کوتاہی کی وجہ سے اس کو اس کے بقدر گناہ ضرور ملے گا. لیکن انسان توحید کو ہی چھوڑ دے اور باقی سارے کام کر لے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سارے عمل ضائع ہوں گے. اس ساری تفصیل کو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب سے اہم چیز جس کو سیکھنا آپ کے اوپر ضروری تھا، جس کو جاننا ضروری تھا، وہ پھندا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو خلاصی دے دے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، یہ الفاظ اچھا یہ دہرائے جا رہے ہیں، ڈبل ہو گئے. اچھا، یہ ڈبل پیج نہیں ہے، آخر میں جو سطر ہیں دو وہ الگ سے ہی ہیں. اچھا ہاں جی، تو یہاں سے آپ دیکھیں گے نیکسٹ پیج کا جو آخری سطر ہے اس سے. ہاں جی، وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ شرک کی پہچان، تاکہ آپ اس کے پھندے سے بچ جائیں، وہ 4 قواعد کی پہچان کے ساتھ ممکن ہے. وہ 4 قواعد جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ درس میں شروع کریں گے. کوئی سوال؟